السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک ایسا ورد جو صرف زبان پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکالا جائے وہ زندگی کے بند دروازے یوں کھول دیتا ہے جیسے صدیوں کی بندش لمحوں میں ٹوٹ جائے۔ یہی کچھ ایک بہن کے ساتھ ہوا۔ یہ مشاہدہ ایک بہن نے مجھ سے شیئر کیا تھا۔ آج میں آپ کو انہی بہن کی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ ایک ذکر نے ان کی زندگی کو اندھیروں سے نکال کر خوشیوں کی روشنی سے بھر دیا۔ تو وہ کون سا ذکر تھا، کیسے ہوا، یہ سب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ لیکن سب جاننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے اسی کہانی میں وہ راز چھپا ہو جس کا آپ سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ سے ایک خاص سوال بھی کروں گی اور اس کا جواب آپ کمنٹس میں دیں تاکہ دوسروں کو بھی حوصلہ مل سکے۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید سچی اور ایمان کو جگانے والی کہانیاں سنتے رہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ میں کوئی عالمہ یا بڑی نیک پارسا نہیں تھی، بس ایک عام سی لڑکی تھی۔ زندگی کی خواہشات تھی، خواب تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے خوبصورت خواب بنے تھے۔ ایک سادہ سا خواب، اپنا گھر ہو، محبت کرنے والا شوہر ہو اور خوشیوں سے بھری ایک زندگی ہو۔ لیکن میری حقیقت میرے خوابوں سے بالکل مختلف تھی۔ گھر میں رشتے کی بات چلتی، لوگ آتے، دیکھتے، پسندیدگی کے جملے کہتے اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ میں سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ آخر مجھ میں کمی کہاں ہے۔ کئی بار امی رات کو میرے سرہانے بیٹھ کر آہستہ آواز میں کہتی، بیٹی صبر کرو، اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، اور میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ لیکن دل کے اندر جو درد تھا وہ ہر دن کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا۔ میری سہیلیاں ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی تھی۔ واٹس ایپ پر ان کی شادی کی تصویریں دیکھتی تو دل کے اندر جیسے خالی پن سا اتر آتا۔ کبھی اندھیروں میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کبھی مسکرا کر سب کے سامنے چھپا لیتی۔ لیکن اندر سے دل کہتا، اے اللہ، کیا میری قسمت میں یہ خوشی نہیں لکھی؟ اسی کشمکش میں ایک دن میرا واسطہ درود ہجری سے پڑا۔ یہ ذکر جیسے اللہ نے میرے لیے بھیجا تھا۔ ایک محفل میں ایک خاتون نے بڑی یقین سے کہا، بیٹی درود ہجری پڑھنا شروع کرو۔ یہ درود ایسا خزانہ ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ زندگی کے بند راستے بھی کھول دیتا ہے۔ میں نے پہلی بار یہ نام سنا، فوراً پوچھا، خالہ جی یہ کون سا درود ہے؟ انہوں نے مجھے ایک پرچی پر یہ درود لکھ دیا، یہ لو، اس پر لکھا ہے، روز پڑھا کرو، لیکن یاد رکھنا یقین کے ساتھ پڑھنا، اللہ کا کرم دیکھنا۔ میں نے پرچی ہاتھ میں لی اور جیسے کسی نے دل میں چراغ جلا دیا ہو۔ اسی رات جب سب سو گئے تو میں نے وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھی اور آہستہ آہستہ درود ہجری پڑھنا شروع کیا۔ الفاظ زبان سے نکل رہے تھے اور دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ درود میرا سہارا بن رہا ہے۔ شروع میں نے روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنایا۔ کبھی وقت کم ہوتا تو بھی چھوڑتی نہیں تھی۔ امی پوچھتی کیا پڑھ رہی ہو تو میں مسکرا کر کہتی دل کو سکون دینے والی چیز۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ میں نے اپنی نیت صاف کر لی تھی کہ یہ پڑھائی صرف شادی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لیکن دل کے اندر کہیں چھپی ہوئی وہ دعا بھی تھی، اے اللہ میرے نصیب آسان کر دے۔ جب میرا ورد 1 لاکھ کے قریب پہنچا تو کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ میری طبیعت بدل گئی تھی، دل میں عجیب سا سکون، نگاہوں میں حیا، زبان پر نرمی، سب محسوس ہونے لگا۔ لوگ بھی کہنے لگے بیٹی تمہارے چہرے پر نور سا ہے، اور میں دل ہی دل میں کہتی یہ سب درود کا فیض ہے۔
اور پھر وہ دن آیا، ایک ایسا رشتہ آیا جس کی بات بالکل غیر متوقع تھی۔ وہ لوگ آئے، بہت سادہ طریقے سے ملے، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی غرور۔ ان کا بیٹا بھی بہت نرم دل اور دیندار نکلا۔ جب انہوں نے ہاں کی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ اتنے سالوں کا انتظار یوں چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹی یہ سب تیرے صبر اور اللہ کے ذکر کا نتیجہ ہے۔ اور میں دل ہی دل میں پڑھ رہی تھی کہ یہ سب درود ہجری کا کمال ہے۔ میری شادی یوں ہو گئی کہ لوگ حیران رہ گئے، جنہیں لگتا تھا کہ شاید یہ رشتہ کبھی نہیں جڑ پائے گا۔ وہی لوگ کہنے لگے، واقعی اللہ کا کلام بڑی طاقت رکھتا ہے۔ یہ سارا سفر مجھے ایک بات سکھا گیا کہ درود صرف ایک ذکر نہیں، یہ دل کا سہارا، غم کا علاج اور بند نصیبوں کو کھولنے والی کنجی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، میں نے اپنی کہانی اس لیے سنائی کہ شاید آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو اپنی زندگی کے بند دروازوں سے تھک گیا ہو۔ یقین کریں، درود پاک وہ خزانہ ہے جو انسان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے، اور جب یہ قرب نصیب ہو جائے تو دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی یہ سن رہا ہے، اللہ پاک اس کے دل کی جائز مرادیں پوری کرے، اس کے نصیب آسان کرے اور ہر گھر میں سکون، محبت اور برکت نازل فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کیسے ان بہن کا رشتہ چند دنوں میں ہو گیا، وہ بھی درود ہجری کی برکت سے۔ تو اب اگر میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کمنٹس میں اکثر کہتی ہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ایسے نیک رشتہ آئے اور چند دنوں میں ہو جائے، تو آپ بھی آج سے درود ہجری شروع کریں۔ تو آپ بھی نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کبھی درود ہجری پڑھا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو درود کے ذریعے آسان ہو گیا ہو۔ آپ کا تجربہ بھی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو ناظرین، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔